کہانی کا آغاز رات کے اندھیرے میں بیگم صاحبہ کی گاڑی کے رکنے سے ہوتا ہے، جہاں ایک ملازم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بیگم صاحبہ انتہائی غصے اور تکبر میں اسے جھڑک دیتی ہیں اور اپنے بیٹے کی برتری جتاتی ہیں۔ دوسری طرف یعقوب، جو ایک وفادار ملازم ہے، اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ گھر سے اپنا سامان سمیٹ کر نکلنے کی تیاری کر رہا ہے اور بنگلے کے دوسرے ملازم بلال کو اپنا الوداعی پیغام دیتا ہے کہ اس بنگلے سے اس کا دانا پانی ختم ہو چکا ہے۔ یعقوب بیگم صاحبہ کے نام ایک خط چھوڑ جاتا ہے، جس میں وہ صاف الفاظ میں لکھتا ہے کہ وہ نمک حلال اور نمک حرام کے فرق میں الجھ چکا ہے۔ وہ ایک سادہ انسان ہے اور بس اتنا جانتا ہے کہ اس کا صاحب علی میرال سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کی شادی کہیں اور نہیں ہونی چاہیے۔ ضمیر کی اسی ملامت کی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ اپنے صاحب سے سچ نہ چھپا سکے۔ رات کے اندھیرے اور تنہائی میں یعقوب شدید پریشانی کے عالم میں علی کو فون کرتا ہے۔ علی، جو شہر سے دور ہے، اتنی رات گئے فون آنے پر گھبرا جاتا ہے اور گھر والوں کی خیریت پوچھتا ہے۔ یعقوب کانپتی آواز میں علی کو وہ ہولناک خبر سناتا ہے جس کا علی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ میرال کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی بالکل اگلے ہی دن۔ یہ سن کر علی کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنی دادی کو فون ملاتا ہے اور شدید جذباتی ہو کر پوچھتا ہے کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ دادی انتہائی بے بسی سے اعتراف کرتی ہیں کہ یہ سچ ہے۔ علی روتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تو اپنی امانت دادی کے پاس رکھوا کر گیا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ دادی اسے اللہ کی بہتری کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن علی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دادی نے ضرور کچھ چھپایا ہے۔ وہ دادی کو خبردار کرتا ہے کہ اگر میرال کو کچھ ہوا تو وہ اپنے پوتے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ وہ اپنی محبت کا مجرم نہیں بننا چاہتا، اسی لیے وہ فوراً اپنے اسسٹنٹ کو فون کر کے اگلی ہی فلائٹ کی ارجنٹ ٹکٹ کروانے کا حکم دیتا ہے اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگتا ہے۔ دوسری طرف میرال اپنے کمرے میں عروسی لباس کے پاس بیٹھی شدید کرب اور بے بسی کے عالم میں اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعا کر رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے اعتراف کرتی ہے کہ وہ بہت کمزور ہے اور اپنی زندگی کے اس نئے اور زبردستی کے سفر کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ اللہ سے اپنی اور اپنی ماں کی زندگی میں آسانی کی التجا کرتی ہے۔ اگلی صبح بیگم صاحبہ رات بھر ایک ہی جگہ ساکت بیٹھی رہتی ہیں۔ ان کی ملازمہ آمنہ انہیں ناشتے اور صحت کے لیے ٹوکتی ہے، لیکن بیگم صاحبہ کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ ماضی کے غلط فیصلے آج ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ دیوار اب انہی پر گر رہی ہے۔ انہیں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جب علی کو سچ معلوم ہوگا تو وہ اپنی ماں کو مجرم سمجھے گا اور ان سے دور ہو جائے گا۔ اسی دوران ایلیا ایک کمرے میں کسی خفیہ آدمی سے ملاقات کرتی ہے۔ وہ اس کام کے بدلے اسے پیسوں کا بھرا ہوا لفافہ دیتی ہے جو اس نے ایلیا کے کہنے پر کیا تھا۔ جب وہ آدمی پیسوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، تو ایلیا اپنے شیطانی تکبر میں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور اس کی توہین کرتی ہے۔ جب وہ آدمی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو ایلیا اسے تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے خاص کام کی خاص رقم دی ہے اور چہرے پر تھپڑ کا یہ نشان بھی اسی توہین کا بدلہ ہے۔ وہ اسے شہر چھوڑ کر چلے جانے کی دھمکی دیتی ہے۔ میرال کے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر ہے۔ میرال کی ماں صبح سے کاموں میں مصروف ہے اور خوش ہے کہ وہ دلہن کی ماں ہے۔ میرال اپنے موبائل میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ رات علی کی بہت سی کالز آئی ہوئی تھیں، لیکن اس کے فون میں خرابی کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ علی اور اس کی دادی کی صحت کے لیے فکر مند ہے، لیکن اس کی ماں اسے ان سب باتوں سے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اب شادی کی تیاریوں پر دھیان دو۔ اسی دوران میرال کے چچا گھر آتے ہیں اور میرال کے لیے اپنی جمع پونجی سے خریدی گئی ایک آٹومیٹک واشنگ مشین تحفے میں لاتے ہیں۔ چچا جذباتی ہو کر میرال کے مرحوم والد احمد رضا کو یاد کرتے ہیں اور میرال کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ باپ کے جانے کے بعد وہ خود کو یتیم نہ سمجھے، ان کا چچا ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تاہم وہ میرال کو رخصت ہوتا ہوا دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے شادی میں شرکت کیے بغیر گھر کی چابیاں میرال کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ علی جیسے ہی شہر پہنچتا ہے وہ اپنے گھر آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب نوکری چھوڑ چکا ہے۔ علی فوراً یعقوب کو فون کرتا ہے۔ یعقوب بتاتا ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور پانی سر سے گزر چکا ہے۔ علی اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ پہنچ رہا ہے اور پانی کو سر سے گزرنے نہیں دے گا۔ کہانی کے آخری منظر میں میرال کے گھر بچات پہنچ جاتی ہے اور اسے باہر بلایا جاتا ہے۔ دوسری طرف علی اور یعقوب تیزی سے میرال کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا دوسرا ملازم ذوالقرنین علی کا پیچھا کر رہا ہے تاکہ صورتحال پر نظر رکھ سکے۔ علی اپنی محبت کو کسی دوسرے کے نام ہوتے دیکھنے سے روکنے کے لیے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے میرال کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں ایک طرف بچات کا جشن ہے اور دوسری طرف ایک عاشق کی بے قرار دوڑ۔
कहानी में एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज यू टर्न लेकर आया है, जहां मोहब्बत, साजिश और सच्चाई का टकराव अपने उरूज पर पहुंच चुका है। टेजर के मनाजिर इंतहाई जज्बात और सस्पेंस से भरपूर हैं, जिनकी तफसील कुछ यूं है। टेजर का आगाज इसी हंगामी सूरत हाल से होता है, जहां मिराल की शादी की रसूमात शुरू होने वाली हैं और बीसी ब्लॉड घर के दरवाजे पर खड़ी है। मिराल, जो अंदर शदीद कर्ब में मुब्तला है, जैसे ही निकाह के लिए तैयार हो रही होती है, वहां अली की अचानक और तूफानी एंट्री होती है। अली तमाम रुकावटों को तोड़ता हुआ हॉल में दाखिल होता है और उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत को खोने का खौफ और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा धमाका खेज मोड़ उस वक्त आता है जब अली को देखकर मिराल के जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। वो बीसी ब्लॉड और मेहमानों की परवाह किए बगैर सबके सामने शादी से साफ इनकार कर देती है। मिराल का ये जुर्रतमंदाना फैसला वहां मौजूद हर शख्स, खास तौर पर उसकी माँ और ससुराल वालों के लिए एक जोरदार झटका साबित होता है। मीराल खुलम खुला ये वाजे कर देती है कि वो किसी दबाव में आकर अपनी जिंदगी का सौदा नहीं करेगी, और उसके इस इनकार के पीछे अली की मौजूदगी और उसकी सच्ची मोहब्बत की ताकत खड़ी है। दूसरी तरफ एलिया की कौली करतूतें और साजिशें अब बेनकाब होने के करीब हैं। जिस आदमी को एलिया ने पैसे देकर शहर से भागने का हुक्म दिया था और थप्पड़ मारा था, वो इंतकाम की आग में जल रहा है। वो अब मीराल और अली के सामने एलिया का सारा सच उगलने के लिए तैयार हो रहा है, जिससे एलिया का खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। टेजर के आखिरी मनाजिर में अली की दादी और बेगम साहिबा के दरमियान भी एक तल्ख और जज्बाती मुकालमा देखने को मिलता है, जहां दादी बेगम साहिबा को उनके माजी के फैसलों और तकब्बुर का आईना दिखाती है कि उन्होंने बच्चों की खुशियों को दांव पर लगाकर कितना बड़ा गुनाह किया है। अली अब किसी के सामने झुकने या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो मेराल का हाथ थामकर उसे उस कैद से निकालने का अज़्म कर चुका है। अगली किस्त में नाजरीन को ये देखने को मिलेगा कि क्या अली और मेराल सबके सामने उस शादी के मंडप से एक साथ निकलने में कामयाब हो पाते हैं, और एलिया का चेहरा सबके सामने किस तरह बेनकाब होता है। कहानी अब मुकम्मल तौर पर एक नए और धमाकेदार रुख पर मुड़ चुकी है।